وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جن کے دلوں میں روگ لگ جائے، بیماری آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فزیکل بھی اگر دل بیمار ہو جائے تو جسم جتنا بھی خوبصورت اور توانا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور جو ایمانی طور پہ بیمار ہو جائے، اس میں روگ آ جائے، مختلف قسم کی بیماریاں آ جائیں، جس کا کچھ دیر بعد میں تذکرہ کروں گا، تو پھر یہ دل انسان کو کبھی کامیابی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس دل سے بھی بچائے اور کافرانہ دل سے بھی بچائے، ہمیں قلب سلیم کی نعمت سے نوازے۔ کون سی بیماریاں ہیں جو قلب سلیم کو قلب میت کی طرف لے جاتی ہیں اور قلب مریض بنا دیتی ہیں؟ بیمار کب دل ہوتا ہے اور مردہ دل کب ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جلال نے تو انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، والدین ہی اولاد کو مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں۔ کون سی ایسی بیماری جن کے ذریعے والدین بھی اپنی اولادوں کو خراب کر بیٹھتے ہیں؟ سب سے پہلی بیماری جو دل پہ وارد ہوتی ہے، ابتدا میں یہ سمجھنا ضروری ہے، صرف دو ہی بیماریاں ہیں بنیادی طور پہ جو دل کو قلب سلیم نہیں رہنے دیتی، یا تو مریض بنا دیتی ہیں یا میت بنا دیتی ہیں، بیمار یا مردہ۔ مرض الشبہات، مرض الشہوات، شبہ کی مرض یا شہوت کی مرض، دو ہی بیماری ہیں۔ شبہ کی مرض سے کیا مراد ہے اور شہوت کی مرض سے کیا مراد ہے، اس کی ہم کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں۔ امراض الشبہ، کون کون سے شبہ آتے ہیں کہ بندے کا دل تو بڑا نیک ہوتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور آخر مردہ ہی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا شبہ اس کے اندر آتا ہے الشک فی دین اللہ، اس کے دل میں اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی ڈگریوں پہ والدین کو بڑا ناز ہوتا ہے، وہ آج کہنا شروع ہو گئے ہیں کون سا رب، کہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ ظلم ہے جو والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، کہ وہ جنہوں نے اس اسلام کی ترجمانی کرنی تھی کافروں کے سامنے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے ہیں، لباس پہنتے ہیں، ان کے والدین مسلمان ہیں، لیکن ان کی وفائیں جو ہیں، وابستگیاں وہ کفر کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر کے دہریے بن گئے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے میرے محبوب، آپ خود اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میرا بھی پھر اعلان سن لیجئے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سارا جہان ہے اس کو شک ہو گیا ہے
تو اس شک کی بنیاد پہ میں اپنا دین چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. میں پھر بھی عبادت اس کی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا. مجھے اپنے رب کے بارے میں کوئی شک نہیں، مجھے اللہ کی کلام کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ہر مؤلف اور مصنف کو لکھنا پڑتا ہے، کوئی غلطی ہو تو مطلع کیجئے گا، میں اگلے طبع میں اس کی اصلاح کر لوں گا. اور یہاں اللہ ذوالجلال نے قرآن اتارا ہے، اس میں پہلی بات یہ کی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں. میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے احکامات اور حدیث، کسی حدیث کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے ڈاؤٹ ہے تو اپنی سوچ پہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں صحیح سوچ رہی. میرے رب نے جس بات کو اپنے نبی کی اطہر زبان پہ اتارا ہے، اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہو سکتی. نہ اللہ کے بارے میں شک، نہ رسول کے بارے میں شک، نہ قرآن کے بارے میں شک، نہ دین کے بارے میں شک، اور نہ ہی آخرت کے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے مومن کے دل کا. لیکن یہ شک جب آ جاتا ہے ان 5 چیزوں میں، تو وہ قلب سلیم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر مردہ ہو جاتا ہے.